بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارکہ کے موقع پر بندہ حقیر حضرت کے سیرت کے چند گوشوں پر علماء کرام نے جو بیان کیا، تحریر کیا ہے، اسی کو پیش کرنے کی کوشش انشاءاللہ العزیز کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے تعلق سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت مومنوں کے دل میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر۔ مال، زر، شہرت، عزت، دولت، سب سے یہی نہیں بلکہ جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام نے اپنے زندگی میں دے دی، اور اس میں سے ایک عاشق اللہ جو عاشق رسول کے ذریعے سے عاشق خدا بنے تھے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے، اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ اللہ کے فضل سے جب ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہ چاہتے تھے، ان پر طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے۔ لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم تو اپنے نور مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت بلال اگر چاہتے تو ایمان کو اپنا مخفی پوشیدہ رکھ سکتے تھے، اور پوشیدہ رکھ کر اور اس کی بدولت کفار کی اذا رسانی سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا، اور نعرہ احد لگانے پر عشق حقیقی نے ان کو مستر کر دیا۔ اللہ آپ کا آقا بڑا ظالم تھا، جاہل تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ دین سے پلٹ جائیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا جسم سارا لہو لہان ہو گیا۔ اسی زخم کی حالت میں ظالموں نے سب کو تماشائی بن کر دعوت دیتے کہ فلاں چوراہے پر فلاں غلام کو مارا جائے گا، اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ یہ خدا کو مانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سارے تماشائی بن کر جم جاتے، اور حضرت بلال کو اتنا مارا جاتا کہ سارا جسم آپ کا لہو لہان ہو جاتا۔ اور یہی نہیں، زمین آگ ابلتی ہوئی اس زمین پر، اس ذرات پر جو گرم گرم ذرات ہیں، اس ذرات پر آپ کو ریت پر گھسیٹتا ہوا لے جاتا، اور یہ کہتا کہ اگر اب بھی وقت اور موقع ہے، اگر تو کلمے اور دین سے پلٹ جائے گا تو بخش دوں گا، غلامی سے آزادی بھی دے دوں گا، اور تجھے انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ مگر ان کے دل میں ایمان، اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے ان کے دل میں ان کے سامنے کوئی بھی چیز، کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی محبت کی جرم میں اللہ سے حضرت بلال کہتے ہیں، اے اللہ، میں تیری محبت کے جرم میں یہ کفار مجھے قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ ہی آسمان دنیا میں تشریف لائے، اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔ معشوق کے لیے، اپنے خدا کے لیے مار کھا رہا ہے۔ اے میرے معشوق، آسمان اول پر آ کر آپ بھی تماشائی بنے، آپ بھی دیکھیں، اور اس امتحان میں مجھے کامیابی دیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اس طرف سے گزر رہے تھے، اور حضرت بلال سے اس خستہ و خراب لہو لہان حالت میں احد احد کے نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اس آواز میں حضرت صدیق اکبر کی جان پاک کو گوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، آپ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال کو الگ بلا کر سمجھایا، تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ یہ ملعون لاغ تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال نے عرض کیا، اے محترم المقام، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت میں قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھی حضرت صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھتے ہی پھر وہی ماجرا ہے۔ پھر آپ نے ان کو دوسری مرتبہ بھی نصیحت کی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت بلال نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشقوں کو، جو عاشق خدا ہوتے ہیں، اس کے ذکر کے بغیر انہیں کہاں سکون ملتا؟ ان کا سکون، ان کا آرام، ان کی زندگی، ان کی آرائش، ان کی زیبائش، ان کی سب کچھ خدا کی محبت اور اس کا نام ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی ساری دنیا مل کر بھی ان کے نام کو نہیں روک سکتی۔ الغرض حضرت بلال رضی اللہ عنہ باوجود ہزار مصائب و اعلام کے راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے اور نعرہ حق ظاہر ہوتا رہا۔ اسی لیے فرمانے والے فرماتے ہیں علماء کرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ، لیکن ان کی روح اللہ تعالیٰ کے شان بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی شان بارگاہ میں قربت میں مست و مدہوش اور اس کے عشق میں دوچار ہو رہی تھی، اور وہ لذتوں کو حاصل کر رہی تھی جو دنیا اس لذت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی محبت حق کا نام ہے، اسی محبت حق کا نام ہے۔ حقیقی محبت ہے، اسے اللہ کی محبت ہو وہی حقیقی محبت ہے۔ لیکن افسوس آج کل لوگ نفس پرستی کو محبت کہتے ہیں۔ توبہ توبہ، ہرگز محبت نہیں۔ جو عشق حسن مجازی ہو وہ عشق نہیں، فسق ہے جو فساد ہے، جو روٹی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر روٹی نہ ملے تو یار لوگ عشق بھول جاتے ہیں، پیٹ میں جب لذتیں بڑھ جاتی ہیں، بھوک سیر بخش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں کرتے ہیں، جب ان کو فاقہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے عشق کو بھول جاتے ہیں اور روٹی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کا عشق جو کہ مومن کے خمیر میں ملا ہوا ہے، اس کے جسم میں ملا ہوا، جسم میں رکھ دیا ہے، اس لیے روٹی نہ بھی ملے تو مومن کے دل میں ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کم نہیں ہوتی۔ محبت در حقیقت اس تسلیم کا نام ہے کہ محبوب حقیقی میں اس میں متصرف ہو اور بندہ ہر تصرف سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے محبت حقیقی۔ عزیزان محترم، یہی دنیا، یہی مال و زر اگر کم ہو جاتا ہے تو انسان کو جاہل بنا دیتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے تو فرعون بنا دیتا ہے۔ اسی لیے میرا آقا مہدی موعود علیہ السلام صحابہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے چلے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کرتے تو یہودی ظلم کر رہا ہے، حضرت بلال احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس ماجرے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں درد سے اشکبار ہو گئی۔ اے بلال، تم پر سلام ہو، جن تمہارے درد و ضرر پر اللہ کے نبی نے آنکھوں سے آنسو برسایا۔ ارشاد فرمایا، صدیق پھر کیا تدبیر ہے بلال کو اس بلا سے نجات ملے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں انہیں خرید لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو بلال خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا نصیبہ ہے حضرت بلال، تم پر سلامتی ہو تمہارے عشق پر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خریدار بن رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت کا ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خریداری ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہودی کے پاس گئے اور اس وقت بھی حضرت بلال کو وہ ظلم پر زیادتی کر رہا تھا۔ فرمایا، اس ولی اللہ کو کیوں مارتے ہو؟ یہودی نے کہا، اگر تمہیں ایسی ہمدردی ہے تو پیسے لاؤ، اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، فوراً سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے، اس کے بدلے میں کالا جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ سودا منظور کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر خرید لیا اور دربار نبوت میں پیش کیا۔ اور جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خرید کیا، آپ نے سینے سے لگا دیا۔ اے بلال رضی اللہ عنہ، تمہارا زہر نصیب، تمہارا نصیب ایسے کہ میرے نبی نے جن کی آنکھوں میں آنسو جاری، جن کے لیے دعا جاری۔ بہرحال ایک واقعہ کہتے ہوئے آج کی اس تقریر ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ لوگ جان لیں کہ حضرت بلال جب نماز کا فلسفہ ہوا، نماز عبادت متعین ہوا، وقت ہوا تو اذان کی بات ہوئی، سب سے پہلے مؤذن اسلام، سب سے پہلے اسلام میں اذان دینے والی شخصیت کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بات آئی، سارے علماء، سارے لوگ جمع ہوئے تھے، سارے صحابہ اکرام جمع ہوئے تھے۔ آج اذان دینے کی بات تھی، اللہ کے رسول کی نظریں تلاش کر رہی تھی۔ حضرت بلال غمگین اداس کونے میں جا بیٹھے تھے، سمجھ رہے تھے میں تو غلام ہوں، میں تو خادم ہوں، مجھے تو مخارج ٹھیک سے ادا بھی نہیں ہوتے، یہاں تو مالدار امیر اور ہر طرح کی صلاحیت رکھنے والے علم و فنون سے یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر میری حیثیت کیا ہے؟ جا کر کونے میں غمگین بیٹھ گئے۔ مگر اللہ کے نبی کی نظریں تلاش کر رہی تھی۔ جب محفل میں نہ پائے تو پوچھا کہ بلال کہاں ہیں؟ میرے نبی کی زبان سے نکلی کہ بلال کہاں ہیں؟ تو بلال فوراً دوڑتے ہوئے، یا آقا، غلام حاضر ہے، وہ پر آپ کے حاضر ہے۔ تو کہا کہ اذان تم دو۔
عزیزان محترم، حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن اول تھے۔ وہ شین نہ کہہ سکتے تھے، سین کہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ توتلا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ دیہاتی تھے۔ لوگوں نے شکایت کی اور یہ کہا کہ اشہدو کا لفظ غلط پڑھتے ہیں، شین کی جگہ سے سین بولتے ہیں، لہٰذا اذان غلط دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دوسرے صاحب اذان دے دیا کرے۔ چنانچہ صبح کی اذان کسی اور صحابی نے کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر اکثر بعض و نصیحت فرماتے، اشراق کی نماز پڑھ کر دولت خانہ تشریف لے جاتے۔ اس روز بیٹھے بیٹھے اشراق کا انتظار میں بڑا وقت گزر گیا مگر آفتاب سورج طلوع نہ ہوا۔ خیال ہوا کہ صبح کی اذان اور نماز قبل از وقت ہو گئی ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج اذان نہ ہوئی، ہم نے آفتاب کو سورج کو اس انتظار میں روک رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حسب قاعدہ جو ہے اذان ہوئی ہے اور نماز بھی، اور ہم اشراق کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جن صاحب نے اذان دی تھی ان کی آواز بالائے اعلیٰ تک نہیں پہنچی، بلال کو حکم دیجئے، اے اللہ کے نبی بلال کو حکم دیجئے کہ وہ اذان دے۔ ساکینہ نے ملائے اعلیٰ ملائے الہی حضرت بلال ہی کی آواز سن سکتے ہیں۔ آپ کی آواز عرش لوح قلم تک گونجتی ہے۔ جب تک وہ اذان نہ دیں گے نہ مصلیان ملائے اعلیٰ نماز پڑھ سکیں گے اور نہ سورج طلوع ہوگا۔ عزیزان محترم یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جب حضرت بلال اٹھ کر اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ عزیزان محترم یہ ہوتے ہیں عاشق خدا، جتنا جو امتحان دیتے ہیں جتنے وہ کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا مرتبہ مقام عطا کرتا ہے۔ اور مخارج نہیں، اللہ دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہی فرمایا میرے آقا مہدی مراد اللہ علیہ السلام نے جب علماء نے آ کر آپ سے بحث کی اور کہا کہ آپ کے لوگوں کو نماز پڑھنے کے ٹھیک ارکان بھی نہیں آتے۔ پہلے تو مہدی مراد علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ علم لابودی سیکھنے کی بات کہی، اتنا علم سیکھو جتنا سے عبادت درست ہو سکے۔ پھر بھیج دیا، پھر علماء سے کہا یہ جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کی نماز کے ارکان تو چھوڑو، ان کے جیسا ایک سجدہ سارے عمر بھر میں ایک سجدہ کر کے دکھاؤ۔ تمہارا عالم یہ ہے کہ قبلے کی طرف توجہ ہو جب تک نماز نہیں ہوتی، مگر ان کا عالم یہ ہے جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے قبلے والا خدا جب تک حاضر نہ ہو جائے اسے دیکھ نہ لے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو میرے آقا نے بتا دیا نماز کی روحانیت کو، ذکر کی روحانیت کو، اذان کی روحانیت کو، ہر عبادات کی روحانیت اور حقیقت ہوتی ہے جسے آج ہم فراموش کر رہے ہیں۔ ظاہری رسم و رواج ہم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے مگر حقیقت سے ہم دو چار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، حقیقت سے کوسوں دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کی روحانیت ختم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عشق کو، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہی نیت اور عشق کو قبول کرنے والا ہے کہ ظاہری رسم و رواجوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صدقے تو پھر سے ہر وہ بلا میں جس طرح انہوں نے ثابت قدم رہا، اے اللہ ہمیں بھی ان کی صدقے سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام عالم اسلام کو اللہ تو حفاظت فرما، خصوصی سے مہدوی مرد عورت اور بچوں کی تو حفاظت فرما، جان و مال ہر طریقے سے زمینی آسمانی بلاؤں سے اے اللہ محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی فریاد کو سن، اے اللہ تو سب کچھ تیرے ہی دست قدرت میں ہے، تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ تو مقلب القلوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔